أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، اگر ماہ صیام کے مہینہ تم پاؤ تو روزہ رکھو، کثرت کے ساتھ روزے رکھو. اللہ رب العزت نے یہ صرف تم پر فرض نہیں کیا، پہلے پچھلوں پر بھی فرض کیا، اب کے لوگوں پر بھی فرض کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ میں آیت سنتا ہوں اور سننے کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں. آج کے مسلمان کے اندر ایمان نہیں رہا، آج مسلمانوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں باقی رہا. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ میں پہنچتے ہیں اور یا ایھا الذین آمنو تو کہتے ہیں اللہ آپ کا بندہ حسن موجود ہے، اے اللہ جو کام لینا چاہتا ہے تو لے لے. اللہ نے تم سے کیا کام لیا ہے بندو، ذرا غور کرو. اللہ نے صرف یہی تو کہا ہے کہ اپنے محبوب کی محبت کے لیے، اپنے رسول کی محبت کے لیے تم روزے رکھا کرو، اور روزے دن میں رہا کرو، رات میں تراویح پڑھا کرو. اللہ اس کے بدلے میں کہتا ہے بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح سنتا ہے، تو تراویح سننے کے بعد جب دعائیں مانگی جاتی ہے اس سے پہلے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. مگر مسلمانوں، آج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے، آج مسلمان کے نوجوان بچے، آج مسلمانوں میں نوجوان میرے بھائی جانتے ہو وہ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد رات میں IPL دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا لگتا ہے تمہارا ایمان مرجھا گیا ہے، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے. کہیں نہ کہیں تو تمہارے سینوں میں اللہ کا خوف نہیں باقی ہے. اگر اللہ کا خوف ہوتا دن میں تم روزہ رکھتے، کوئی گناہ والا کام نہ کرتے، رات میں تراویح سننے سے پہلے کوئی گناہ نہ کرتے، تراویح سننے کے بعد بھی کوئی خطا نہ کرتے. اللہ اکبر. یہ ایک مہینہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ نبی کی امت والوں نے اچھے سی عبادت کر کر اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لے. لعلکم تتقون، پرہیزگار ہو جائے. اللہ اکبر. لوگ مثال دیتے ہیں گرمی کا مہینہ ہے، شدید دھوپ رہتی ہے، ارے کیسے روزہ رہا جائے. اللہ اکبر. تم نے صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھی، صحابہ کی زندگی نہیں دیکھی. میرے پیغمبر سے اگر تم محبت کرتے ہو، اگر محبت کی تاریخ میرے پیغمبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے سے چھوٹے بچے روزے نہ چھوڑتے، میری ماں بہنیں روزہ نہ چھوڑتی، میرے بھائی روزہ نہ چھوڑتے. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں ارے گھر میں کمانے والا ہوں، دھوپ میں کمانے چلا جاتا ہوں، اس بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. جس بیٹے کے لیے تم کمانے چلے گئے تھے، جس بیٹے کے لیے تم نے روزہ چھوڑ دیا تھا، اللہ اکبر، جب وہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے باپ کی قدر کرنا بھول جاتا ہے، باپ کو دھکے مارنا لگتا ہے. ارے دنیا میں باپ کی عزت تو نہیں کرتا، جب آخرت کی منزل ہوگی، آخرت میں نفسی کی حالات ہوں گے، وہاں اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دو. بیٹے دیکھے گا میرا باپ مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، نظریں پھیر کر واپس چلا جائے گا. تب تمہیں احساس ہوگا کاش جس بیٹے کے لیے میں نے روزے کو نہیں رکھا تھا، جس بیٹے کے لیے میں نے عبادت نہیں کیا تھا، کاش اس بیٹے سے بڑھ کر کھلانے سے بہتر یہ تھا کہ میں روزہ رکھ لیتا، اپنے رب کو راضی کر لیتا، اپنے اللہ کو راضی کر لیتا. آج آخرت کے منزل میں مجھے نفسی کے حالات پیش نہ آتے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے دھوپ، آج کی گرمی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آج بہت زیادہ دھوپ نہیں رہتی ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں رہتی. جو لوگ کہہ دیتے روزہ ہم نہیں رکھ پاتے، اللہ اکبر، صحابہ کی تاریخ سنو. جس نے رمضان کے مہینے پائے اور روزے نہ رکھے وہ اپنے آپ کو بد نصیب انسان سمجھے. پھر یہ نہ کہے علماء کرام، عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب دعا فرما دے اللہ تعالی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے دھوپ میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بائک چلاتا ہوں، جس کی وجہ شدید دھوپ ہوتی ہے اس لیے ہمت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے چکر آ جائے گا. ارے صحابہ کی تاریخ پڑھو. ایک صحابی رسول نے چٹان کو توڑ رہے تھے، شدید دھوپ کا پاؤں میں چھالے پڑ گئے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، یا رسول اللہ کوئی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا کی تم کام کرتے ہو، دنیا کی دھوپ برداشت کرتے ہو، آخرت کی دھوپ اگر تم روزہ نہیں رکھو
گے؟ جانتے ہو اس سے زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ اب تم جہنم کی آگ برداشت کرنا چاہتے ہو یا دنیا کی دھوپ برداشت کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ دنیا کی دھوپ میں برداشت کر سکتا ہوں، اسی دھوپ میں روزہ رکھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں غور کرنا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان سے سننا۔ اللہ اکبر، میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، ناساد ہے، مگر بس اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا، اللہ نے مجھے حوصلے دیے اور طاقت عطا فرمائی کہ میں بس یہ واقعہ میں بتانے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھے، دین کے راستے پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جتنے لوگ سن رہے ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ رمضان شریف میں بڑے شوق سے روزہ نہیں رکھتے، رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانتے ہو اہل بیت کی شان میں ایک واقعہ سنو۔ زندان جسے کہا جاتا ہے قید خانہ کہا جاتا ہے، اندھیروں میں کئی دن اور رات بیت جانے کے بعد ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ایک سوال کیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ، بھائی سجاد آپ امام وقت ہے اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ تڑپ گئی، آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھوپھی اماں، سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں۔ امام نے فرمایا بہن سکینہ، پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاس ہو کہ اسے آندھے آنکھوں سے دھواں دھواں سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے بیچ کا کوئی فرق محسوس نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سکینہ، ہاں میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا چچا جان میں اتنا پیاس ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ امام نے پھر فرمایا پیاس کی دوسری منزل ہے جب کسی نے زبان کھول کر تالو سے چپٹ جائے، جب کسی کی زبان تالو سے چمٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سکینہ، ہاں جب بھائی اکبر نے اپنی سوکھی زبان بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکالی تھی اور کہا تھا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، تب شاید میرا بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھا۔ یہ رمضان شریف کے مہینے میں جب اہل بیت کربلا کی منزل میں تھے، اللہ اکبر ایک ایک شہید ہوتے تھے، روزے سے تھے، اس وقت بھی روزے سے تھے۔ ارے حسین سے زیادہ ظلم برداشت کرنے والے تم ہو، حسین سے زیادہ دھوپ میں تم کھڑے رہنے والے ہو۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت کا گھرانہ کربلا میں شہید ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں شہید ہو رہا ہے، کئی دن تک کھانا نہیں ملا، کئی دن تک پانی تک نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قید خانے میں بند کر دیا گیا، اکبر کبیرہ، قید خانے میں بند کر دیا گیا، کھانا نہیں ملا۔ اللہ اکبر، وہاں بھی وہ لوگ روزے سے تھے۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے سینے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان زندہ ہے تو اللہ اکبر یہ تقریر سننے کے بعد مسلمانوں توبہ کر لو گے اور اب روزہ رکھنا شروع کر دو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کریں، امام نے پھر فرمایا پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بالکل سخت سی ہو جاتی ہے، اپنا منہ بار بار کھولتی اور بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا ہاں جب میرے بابا بھائی علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اصغر بھی ویسے ہی تڑپنے کے بعد سخت ہو گیا تھا، اصغر ویسے ہی خاموش ہو گیا تھا اور اپنا منہ کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا، شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ امام نے پھر فرمایا پیاس کی چوتھی منزل
اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سن کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام کے آگے کیا اور کہا بھائی سجاد، میں شاید پیاس کی آخری منزل میں ہوں، دیکھو میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میں قریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ سکینہ یہ الفاظ سن کر قید خانے میں کوہرام مچ گیا، سبھی لوگ رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، روزہ کیسے گزارتے تھے۔ آج کے مسلمانوں غور کرو، اللہ کی قسم تمہارے سینے میں لگتا ہے ایمان نہیں ہے، ایمان کا جنازہ اٹھ گیا ہے، لگتا ہے تمہارے سینوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر یقیناً تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اس واقعہ سے تمہیں عبرت ہوگی کہ تم توبہ کرو گے۔ اللہ جو روزے چھوٹے مولا معاف فرما دے، اب روزے نہیں چھوڑیں گے اور روزے رکھ کر تجھ کو راضی کریں گے۔ اے اللہ تجھ کو راضی کر کر اے اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر دھوپ کی گرمی کی وجہ سے تم روزے کو ترک کر دیتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم اس سے زیادہ شدید تکلیف پہنچائی جائے گی۔ جہنم میں آگ کو بھڑکایا جائے گا، اسی میں تمہیں ڈھکیلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا دنیا کی دھوپ برداشت کر لو روزہ رکھ کر، یا جہنم کی آگ میں جانے کے لیے اپنی تیاری کر لو۔ اللہ اکبر، جو لوگ IPL دیکھتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے، اپنے روزے کو خراب نہ کرے، ورنہ تمہارا روزہ دن میں رکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ارے تم بھوکا رہتے ہو، اگر دن بھر کھاؤ گے تو اللہ کی رزق میں کمی نہیں ہو جائے گی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو اللہ کی رزق میں بہت برکتیں نہیں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بھوکا نہ رہو بلکہ کانوں سے روزہ رہو، زبانوں سے روزہ رہو، آنکھوں سے روزہ رہو، پیروں سے روزہ رہو۔ یہ سوچو کہ دن بھر ہم روزہ رہتے ہیں، کوئی فالتو کام نہیں کریں گے، فالتو بات نہیں کریں گے، اور رات میں افطار کرنے کے بعد بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، فالتو باتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز تراویح پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد آرام کریں گے تاکہ دنیا کی کوئی بات نہ کرے۔ اگر آرام کرنے کا من نہیں ہے تو نفل نمازی عبادت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، کوئی وظیفہ کا اہتمام کر لے، مگر IPL نہ دیکھے۔ جس نے IPL دیکھا رمضان کے مہینے میں، ایسا لگتا ہے اس نے اپنے روزے کو برباد کر دیا ہے، اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے اللہ یہ دن بھر روزہ تھا، مگر اس کے بعد بھی رات میں تراویح سننے کے بعد اس نے یہ کام کیا تھا۔ آخری میں جو اس کا عمل ہے نا وہ گناہ والا عمل ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کاش تو یہ گناہ والا عمل آخری میں کر کے نہ سویا ہوتا، لعلکم تتقون، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا تو پرہیزگار رہتا، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔